औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासर अपने एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, जैसे मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब जिसके पास भी मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है तो मेहरबानी फरमा के इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत सी सपोर्ट हो जाती है और हमारी आवाज़ आप जैसे कई दोस्तों के पास अच्छे तरीके से पहुंचती है। तो नाज़रीन किराम, अब आते हैं हम जनाब मौजू की तरफ। जनाब सबसे पहले तो ये है कि शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, बल्कि ये समझे कि उनसे ज़बरदस्ती लिया है। जनाब पहले तो वो बहुत दुख भरी बात है कि 72 साल के एक बूढ़े शख्स को जिसने हमेशा ये राग अलापा कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और मुझे कौंसलर से लेके आज तक वज़ीर बनाने वाले जो हैं वो हमारे ये अजीम अदारे हैं। तो जनाब वो कभी कभी तो ऐसा महसूस होता था कि जनाब शेख साहब भी किसी बटालियन का कोई कमांडर हों, और उनकी जो बात होती थी वो ऐसी होती थी कि जैसे शेख साहब के साथ सब जो हमारे जनरल हज़रात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोग हैं, वो उनके साथ शाम को बैठते हैं और चाय वाय के ऊपर उनको आने वाले दिनों की कुछ बातें बता देते हैं और शेख साहब का काम चलता रहता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शेख साहब जैसा बंदा कि जो 8 दफ़ा वज़ीर बन चुका, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि वो बन नहीं चुका था, उसको बनाया गया था। अब कैसे बनाया गया था? वो जो कल मैं बात कर रहा था कि जो आपका हुस्न करम साज करे, करिश्मा साज करे, यानी कि आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहें मिट्टी कर दें, जिसको चाहें सर का ताज बना दें। नाज़रीन इकराम, बहुत दुख की बात है कि अब जर्नलिज्म भी वो जर्नलिज्म नहीं रहा। अगर असल में क्या हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद अपने बहुत से पैरामीटर्स, यानी कि अपने तरीक़ेकार बहुत से सेट कर लिए हैं कि जिनमें जो भी कोई आवाज़ उनके ख़िलाफ़ उठती है, कोई डिस्कस होती है, तो उसको तो ऑफ कोर्स उनकी ज़बान बंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये असल में हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि 1971 में जब ये सब कुछ हुआ था और हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया, एक का नाम बांग्लादेश बन गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया और हम रह गए वेस्ट पाकिस्तान वाले। तो जनाब उसी दिन के बाद से कहीं दूर पार के जो थिंक टैंक वाले थे, उन्होंने सोचा कि अब इस मुल्क में हमने कभी भी कोई आवाज़ उठने नहीं देनी जो मुल्क को इस तरह, यानी कि जो अपोजिट उनके हो। तो बहरहाल ना शेख रशीद साहब का उन्होंने माजरत के साथ कहना चाहूँ कि उन्होंने त्या पंचा कर दिया, लेकिन शेख रशीद साहब को भी बहुत से जो PTI के हामी ब्लॉगर्स हैं या उनके जो ओहदेदारान हैं, और जनाब डॉक्टर शहबाज साहब जो अमेरिका में बैठे हैं, वो उनको बड़ी उनकी सताइश कर रहे थे कि जनाब उन्होंने बहुत हौसला मंदी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ किया। लेकिन जनाब डॉक्टर शहबाज साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब उनके ऊपर जनाब उनको व्हील चेयर के ऊपर लाया जाता था तो जनाब उनसे तो बात भी नहीं हो पाती थी। तो बहरहाल वो अपनी जान बचा के यहाँ से निकल गए। अब क्या है, अब ये मुल्क है, हम हैं, आप हैं, और जनाब शेख साहब के साथ तो जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो सॉरी माजरत के साथ मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन मैं नहीं बोलता। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जनाब वो जो बड़े अपने आप को सहाफ़ी समझते हैं, बल्कि एक बड़े सहाफ़ी का जो बगल बच्चा था, जिसने हमेशा चिड़िया वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी चिड़िया तो फुर से उड़ गई, अब उसको कोई घास नहीं डालता। तो जनाब अब उसका ये जो बगल बच्चा जो अपने आप को सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़ी के रूप में गिद्ध कह लें इसको, ये आ गई और इसने जनाब शेख साहब को जलील करने की इंतहाई कोशिश की। लेकिन अल्लाह पाक ने फैसले अपने पास रखे हुए हैं। इज़्ज़त किसको मिलनी है, ज़िल्लत किसको मिलनी है, ये अल्लाह पाक जानता है। और बहरहाल बहुत अफसोस के साथ ये बात है कि शेख साहब जो है वो उनको जितना रजील करने की कोशिश की गई,
لیکن آف کورس وہ بلند پایا سیاستدان ہیں، تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے جو ان کو مناسب لگا انہوں نے اس کو سنبھالا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ CSS کے امتحان میں بیٹھ تو گئے تھے، تو اب اس میں پاس ہوتے ہیں یا ان کو پاس مارکس ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب آتے ہیں جناب، آج جو ہے، آج کا بہت بڑا دن ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ آج جناب نواز شریف کا جو جہاز ہے وہ جناب پاکستان میں لینڈ کرے گا۔ اب وہ لینڈ کہاں کرے گا؟ یا تو وہ لینڈ کرے گا جناب سیدھا اڈیالہ جیل میں، اور اگر وہ وہاں پہ لینڈ نہیں کیا، بلکہ اس کو تو اب ضمانت مل چکی ہے، وہ آرام سے جا کے پہلے جاتی عمرہ میں پائے شائے یہ وہ کھائے گا، اور اس کے بعد جناب 2-3-4 دن کے بعد وہ جناب ہمیں بھاشن دینے آئے گا کہ جناب میں نے جو یہ کیا، میں نے اس کو نتھ ڈالی، اس کو میں نے چھوڑا، اور بعد میں کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال میاں صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ میاں صاحب کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، بے شک ان کے دوسرے بھائی جناب مسکرہ صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو مرضی بات کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا سٹینڈ ہے۔ تو غلط ہے یہ صحیح ہے ایک الگ بات ہے، لیکن آف کورس ان سب کے خاندان کے وہ ہیڈ ہیں، اور وہ بڑی سمجھ سوچ کے بڑی نپی تلی چالیں چلتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا کہ پاکستان کی وزارت میں رہتے ہوئے، یعنی جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو جناب وہ دوسرے جو ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے یعنی کہ پرماننٹ ریلیشن شپ بناتے ہیں، تاکہ جب ان کے اوپر کوئی ایسا کام آئے کہ جب وہ اٹک جیل میں جائیں یا کہیں اور، یعنی کہ سمجھے کہ ان کے اوپر کوئی غداری کا الزام لگے، تو جناب ان کے جو بیرونی دوست ہیں جن کو انہوں نے پہلے وہ ملک ریاض فارمولہ پہلے کھلایا ہوتا ہے پھر پلایا ہوتا ہے، اور جناب بعد میں تو ان سے کام لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میاں صاحب کے ابھی جہاز آج اترے گا پاکستان میں، تو دیکھتے ہیں پاکستانی عوام ان کو کتنا ویلکم کرتی ہے۔ اب ادھر سوچا ہے کہ 25 لاکھ لوگ ہوں گے، لیکن 50,000 انہوں نے کرسیاں لگائی ہیں، تو اب منار پاکستان کو بھرنا کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے۔ میرے خیال میں شاید سچی بات کہنی چاہیے تو یہ کہ منار پاکستان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جناب اگر کسی نے یہ جرت کی تھی پاکستان کے لوگوں کو یہاں تک لانے کی اور یہ بھرنے کی، تو جناب اس میں کامیاب ہوئے جناب خان صاحب۔ لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں ولاگ کی، تو جناب جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم PTI کی سائڈ لے رہے ہیں، لیکن یار یہ ایک بات آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ PTI ہو، PP ہو یا مسلم لیگ نون ہو، وہ اسی ملک کے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی تو انہوں نے کبھی باری لیڈرشپ میں آنے نہیں دینی۔ زرداری کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، نواز شریف کے بعد جناب ان کی دختر محترمہ جناب مریم صاحبہ ہوں گی، اور جناب مولانا فضل الرحمان نے ویسے ہی اپنی ایک پوری فوج تیار کر لی ہے۔ تو بس ایک بندہ بچ گیا تھا، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اس کا کوئی تھا نہیں، نہ اس نے کسی کو تیار کیا تھا کہ وہ کسی کو جو ہے وہ اٹھائے اور اپنے ساتھ جناب اپنا کہے کہ یہ میرا جانشین ہے۔ وہ تو بیچارہ کبھی جانشین اپنا بنا رہا تھا فرق حبیب کو، جس نے گند غلاظت بکنے کی انتہا کر دی اس کے متعلق، اور کبھی وہ بنا رہا تھا وہ مراد سعید کو، تو وہ ابھی آج تک بھاگا ہوا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ جو سانڈے کا تیل بیچنے والے صحافی ہیں انہوں نے جناب ابھی تازہ خبر دی ہے کہ آنے والے ایک ہفتے میں یا 3-4 دنوں کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو لگتا ہے یہی ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ذرا ہے، اور ذرا کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اور جناب بڑے بڑے جید صحافی جو ہیں ان کی خبریں بھی غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو جناب ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں رکھی ہے کہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جناب اب یہ جو PTI کی قوم ہے، PTI کے نوجوان ہیں، وہ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں، ان کو معاف کر دیں، اور ان کی ایک بڑا دل کرتے ہوئے ان کو یہ سمجھے کہ ایک غلطی ہوگی ان سے، بلکہ ہو سکے تو خان صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں، کیونکہ خان صاحب نے تو ابھی تک کوئی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی کیا کہ جو پاسبل ہوا آپ لوگوں کا انہوں نے خاص کر ساتھ دیا۔ آپ سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کے جو یہ سٹارز ہیں انہوں نے کوشش کی بڑھانے کی، تو لیکن آپ لوگوں کا اپنا ضمیر ہے، آپ لوگوں کا اپنا مائنڈ ہے کہ آپ اپنے کس کو کس کیٹیگری سے دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ جب کوئی بھی طاقتور ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس کو نیچے والے لوگ بالکل نظر نہیں آتے۔ تو جب تک آپ بھی طاقت میں ہیں تو آپ کا بھی وہی بات ہے کہ
ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کو بھی نیچے سے کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، آپ کو بھی صرف اوپر کے لوگ نظر آ رہے ہوں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ طاقت کا کھیل کب تک جاری رہتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی سورج نکلتا ہے اس کی ایک بات کی گارنٹی ہے کہ شام نے ہونا ہے اور دن نے جانا ہے. تو اسی طرح وقت بھی بدلتا رہتا ہے. ناظرین کرام، تیسری بات جو ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ظلم و ستم ابھی جاری ہے. تو جناب امریکہ تو اور کیا یورپین کیا سب کھل کے ان کے ساتھ یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اور مسلم ملک ہیں وہ اس وقت بھی پھدک کر رہے ہیں. تو ان کی کوئی بات نہیں سن رہا، نہ وہ یونائٹڈ ہیں. تو جناب ان کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہے گا کہ ہم نے ان کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے. فلسطینیوں کو وہ مرتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے. یہ لوگ کبھی یہ کانفرنسیں کرتے رہیں گے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہی نوکری جڑی ہے اسے تنخواہ سے چلنا ہے کہ جڑی تو تنخواہ ملی ہوئی ہے. تو جناب اسی طرح یہ کام چلتا رہے گا. تو جناب ہم آگے چلتے ہیں اور اس بلاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو آ کے یہاں پہ کیا گل کھلاتے ہیں. وما الن بلانٹ نیکسٹ ٹائم کے رانا ناصر.